یو نو وٹ، جب ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند آتی ہے نا، تو لڑکا لڑکی میں صرف 2-4 چیزیں دیکھتا ہے: خوبصورتی، اخلاق، مالداری وغیرہ وغیرہ. اور ان 2-4 چیزوں کو جاننے کے بعد یہ لڑکا اس لڑکی سے متاثر ہو جاتا ہے اور اپنی پوری زندگی اس کو دے دیتا ہے. اور اس لڑکی کا تصور اس کے مائنڈ میں گھومتا رہتا ہے، اس لڑکی کی باتیں اس کی مائنڈ میں گھومتی رہتے ہیں، اور اس کے دل کے اندر یہ خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے قریب رہوں، میں اس کی بات مانوں، یہ میری زندگی کا حصہ بن جائے. 2-4 باتیں صرف پتہ چلنے کے بعد. اسی طرح ایک لڑکی ایک لڑکے کو زیادہ سے زیادہ کتنا جان لے گی؟ ہاں، بس یا تو اس کے فیس کٹ سے، یا تو اس کے دولت شہرت سے، یا اس کے اچھے اخلاق سے، یا کچھ گڈ کوالٹیز، گڈ ہیبٹس کی وجہ سے. بس 2-4 باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی ہے. ایون کہ کچھ لڑکیاں تو لڑکوں کو خدا بنا لیتی ہیں، اپنے ماں باپ کی فکر بھی چھوڑ دیتی ہیں، اپنے گھر کی عزتوں کو بھی داؤں پہ لگا دیتی ہے. یہاں تک کہ انڈیا میں کیسز چل رہے ہیں کہ لوگ خدا کی قسم لڑکوں کے لیے اپنے ایمانوں کو بھی، اپنے ایمان کے سودے کر رہی ہیں. ہندو لڑکوں سے پیار محبت کے چکروں میں کورٹ میرجز کر رہے ہیں، باقاعدہ ہندو مذہب ایکسیپٹ کر کے، اسلام کو خیر آباد کر کے. یعنی سوچیں، ایک لڑکی ایک لڑکے سے اس حد تک متاثر ہو جاتی ہے صرف اس کی 2-4 چیزوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے ایمان کا سودا بھی کر دیتی ہے. اور اللہ رب العزت کی اتنی باتیں، یہ تو میں نے ویسے لوگوں کی مثال دی ہے آپ کو، اللہ معاف کرے، یہ مثال میں اللہ پہ نہیں شفٹ کرنا چاہوں گا، لیکن میں آپ کو لوگوں کی نا ایک سوچنے کی اور لوگوں کے اندر جو ان کی ذہنیت ہوتی ہے وہ کس قدر گری ہوئی ہوتی ہے کہ انسانوں پر اتنا جلدی بھروسہ کر لیتے ہیں، جو ان کو ذلیل کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں ان کی زندگیاں. ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ میں ایسا ہوں، میں تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہوں. اور حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ان باتوں کو کبھی بھی ہم نے دل میں وہ جگہ ہی نہیں دی، ان باتوں کو ہم نے کبھی بھی اس طرح سیریس ہو کے فیل ہی نہیں کیا. ہم اپنی مرضی سے اللہ سے دور گئے ہیں، یاد رکھنا، ہم نے اپنی مرضی سے اللہ کی محبت کو ٹھکرایا، اور آج ہم گلے شکوے کرتے ہیں، آج ہم کنفیوژنس کو ریزنز بناتے ہیں اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرتے ہیں کہ یار میں کنفیوز ہوں، میرے پاس ریزن ہے اس لیے اللہ سے دور ہوں، یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یار مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں یار، وغیرہ 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 کی دھوکہ دہی باتوں سے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں. محنت نہیں کر رہے، ایفرٹ نہیں پوٹ کر رہے، گناہوں سے پیچھے نہیں ہو رہے، بس 2-4 لمحوں کے لیے سوچ لیتے ہیں اپنے لیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو ریلیکس کرنے کے لیے کہ یار یو ہیو سم ریزنس جس کی وجہ سے تم اللہ سے دور ہو، ڈونٹ ویری. ہاں، یہ دھوکے جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بچپن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر بڑھاپے تک انشاءاللہ دیتے رہیں گے اگر ہم نے نکلے نہیں تو میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. زندگی میں اگر اپنے لیے کچھ اچھے فیصلے نہ کیے، زندگی میں اگر اپنے لیے کچھ اچھا نہ سوچا، تو مرنے کے بعد میں آپ سے یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا امیجن کر لیں جو نان مسلمز چیخیں ماریں گے اللہ کے سامنے اور رحم کی بھیکیں مانگیں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کے سامنے. ایک آواز ہوتی ہے نا جب انسان گلا پھاڑ کے چیختا ہے، ان کے پیٹوں سے آواز نکلے گی، اتنا چیخیں گے اللہ کے سامنے جب یہ ساری سچویشنز دیکھیں گے. اور اللہ سے مانگیں گے کیا؟ دولت نہیں، شہرت نہیں، عزت نہیں، گھر نہیں، گاڑی نہیں، اے اللہ دنیا میں بھیج دے، توبہ کر کے واپس آنا ہے، تجھ پر ایمان لے کر واپس آنا ہے. خدا کے بندو، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنے بڑے دھوکے سے بچا لیا، دیکھو اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو کتنی بڑی دولت دے دی ہے. اللہ کا تعارف کوئی عام بات ہے؟ اللہ کو پہچاننا کوئی عام بات ہے؟ اللہ کا نام لینا او ہو انسان کی خوش قسمتی کے لیے کافی ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو بہت لائٹ لیا. تو ہم آج سے ارادہ کریں
کہ ہماری زندگی کی فرسٹ پریورٹی، ہماری زندگی کا مقصد، ہمارا جینا مرنا، ہماری ایفرٹس، ہمارا سب کچھ اللہ کا. ہم اللہ کے، ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، ہم اللہ کی مرضی سے جینا شروع کریں گے انشاءاللہ. ہم جہاں 2-4 لوگوں کو جانتے ہیں اور 2-4 لوگوں کو جاننے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اسی طرح اگر ہم اپنے رب کو نہیں جانتے تو میں اپنے رب کو جاننے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. میں مزید اپنی زندگی کو ویسٹ نہیں کروں گا. میرا ایک ایک لمحہ آج سے میرے لیے قیمتی ہے، میرا ایک ایک لمحہ آج سے میرے رب کا. میں زندگی میں کبھی بھی ایسے لمحوں کے قریب نہیں جاؤں گی یا نہیں جاؤں گا جو لمحہ مجھے دنیاوی اعتبار سے تو سیٹسفائیڈ کر سکتا ہے، کامیاب کر سکتا ہے، لیکن مجھے روحانی اعتبار سے ڈسٹرب کر دے گا. جو مجھے دنیا کے قریب تو لے جا سکتا ہے لیکن مجھے میرے اللہ سے دور لے جائے گا. اور میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی دولتوں کو پا لینا، شہرتوں کو پا لینا، من پسند کی شادی ہو جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، اولاد کا فرما بردار بن جانا، اپنا گھر بنا لینا، اپنی 4 گاڑیاں گیراج میں کھڑی کر دینا، اور فیمس لڑکوں سے دوستیاں کر لینا یا فیمس لڑکیوں کو پٹا لینا وغیرہ میری زندگی کی کوئی بھی اچیومنٹ، میری کوئی کامیابی نہیں ہے. میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی کامیابی میرا رب ہے، میرا اللہ ہے. میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اس کے احکاماتوں کو پورا کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ. مجھے میری جان، میرے مال اور میری اولاد اور دنیا کی ساری کامیابیوں سے بڑھ کر میرا اللہ، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرا دین، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کو اپنا رب ماننے پر، حضرت محمد کو اپنا نبی ماننے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی خیر خواہ ماننے پر، رسول ماننے پر، اور اپنے دین کو اپنا مذہب ماننے پر ایگری ہو گیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا، تو اس بندے نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس بندے نے دین کی اصل روح کو پہچان لیا. تو یہ 3 چیزیں کیسے ہماری زندگیوں میں اوپر آ جائے اور باقی ساری چیزیں، باقی ساری کامیابیاں، باقی ساری خواہشیں ان تین ذات سے نیچے آ جائے، یہ ہے ہماری کوشش، یہ ہے وہ سمجھانا جو ہم نے اپنے دل کو سمجھانا ہے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے مجھے پوزیٹیو رپلائز کے امید ہے، اور آپ لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بہت علم والے ہیں، طلب والے ہیں. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ. اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر. هو الاول یا رب والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. اے میرے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، تو ایسی ذات ہے جس کی تعریف کوئی زبان بیان نہیں کر سکتی. تو ایسی حکمت اور قدرت رکھنے والا رب ہے کہ کوئی ذہن تجھے اس طرح نہیں پہچان سکتا ہے اللہ جیسا کہ تو ہے. اللہ، آپ کی تعریف کوئی ویسے نہیں کر سکتا جس طرح آپ ہیں. اللہ، آپ ویسے ہی ہیں، اب ویسے ہی ہے جس طرح آپ نے اپنے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں. اللہ، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں. یا رب، ہم تعلق کے اعتبار سے آپ سے ٹوٹ چکے ہیں. اللہ، ہم کیفیتوں کے اعتبار سے دنیا سے جڑ چکے ہیں. اللہ، ہمیں اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو اس کا تعلق دنیا تک ہوتا ہے. اللہ، اگر ہم کسی چیز کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ دنیا کی حد تک ہے. اللہ، پلیز ہمیں ان سارے دھوکوں سے
پلیز ہمیں ان ساری فنا ہو جانے والی چیزوں سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اپنی جانب پھیر لے۔ یا رب ہم کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، ہم پھر کوشش کرتے ہیں پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ اے اللہ ہم تجھے خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ ہمیں نہیں کرنے دے رہے۔ اے اللہ ہم ہر طرف سے اکیلے ہیں، ہم ہر طرف سے لاچار ہیں، ہم ہر طرف سے مظلوم ہیں، ہم ہر طرف سے نفس کے ستائے ہوئے ہیں، ہر طرف سے شیطان کے جالوں میں قید ہے۔ یا رب ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا تیرے سوا، ہماری مدد کوئی نہیں کر سکتا تیرے سوا۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری مدد کی دعا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری کمزور حالتوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو پاک کر دے۔ آج تک جتنے بھی گناہ کیے یا رب، جان کر جانے انجانے میں جس نے جو گناہ کیا، اللہ سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے گناہوں کی معافی اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی سے ہمیں سزا ملے گی، جزا ملے گی۔ اے اللہ تجھے راضی کرنا تب تک ضروری ہے جب تک تو راضی نہیں ہو جاتا۔ اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہے تو ہم دھوکے میں جی رہے، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے یا رب جن سے تو راضی ہے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے ہماری جنت بنے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں موجود تمام کمی کوتاہیوں کو دور کر دے، جو بیمار حال ہے یا رب ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو پریشان حال ہے یا رب ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشکل حالات سے لڑ رہے ہیں اے اللہ ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا رب جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آباد ہے اور وہ جہاں بھی ہے، چاہے جنگلوں میں، صحراؤں میں، اے اللہ ان سب کو ایمان کی دولت نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما، ان سب کو پرہیزگار بنا دے، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے لڑکا ہے، چاہے لڑکی ہے۔ اللہ آخری مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، تیرے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کی حالت کو بدل دے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جہنم کے حوالے نہ کرنا، ہمیں جہنم والے اعمال سے بچا لے، ہمیں شیطان اور نفس کی چالوں سے بچا لے، ہم سے راضی ہو جائے یا رب، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بے شک ہم سب نے اپنے رب کی طرف اپنی دعاؤں کو بھیجا اور وہی قبول کرنے والا ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ تمام تعریفوں کا مالک ہے، وہ تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہاں الحمدللہ، یہ جو اللہ کو دل سے یاد کرنے کا یا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے کے بعد جو فیلنگز ملتی ہے نا انسان کو، یار کتنی اچھی ہوتی ہے، جسم کتنا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے نا ویسے۔ اسی لیے تو اللہ فرمائے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دیکھو اللہ کی ایک آیت کتنی جلدی سچ ہو کر ہمارے سامنے آ گئی۔ ایک کمنٹ میں اپنے ارادے یہ بتاتے ہیں، اپنی نیت بتاتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے یار، بہت ہو گیا، آج کے بعد انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ اور یا اگر کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو وہ ٹھیک ہے جامع بات کیا کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو۔